امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء. اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے نظریات گنج بخش رحمہ اللہ تعالی. میری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر نور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگو اتقوا اللہ رب سے ڈرو وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. صادقین کی معیت کا ان کے ساتھ رہنے کا رب ذوالجلال نے حکم دیا. اور صادقین سے مراد عام ہے کہ انسان جس ماحول میں جی رہا ہے اس میں جو صادق لوگ ہیں یا وہ صادقین جو صدق پھیلاتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی معیت اور سب کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. معیت جسمانی طور پر صادقین کے ساتھ یہ اپنے عہد میں جو لوگ زندہ ہیں اور صادقین ہیں
ان کے لحاظ سے بھی مشکل ہے کہ انسان جتنا بھی صحبت صالحین اختیار کرے اسے یقیناً وہاں سے اٹھ کے اپنے گھر جانا پڑے گا، اس کو کسی کام کاج کے لیے نکلنا پڑے گا۔ تو مع الصادقین کا جسمانی سنگت کے لحاظ سے جو تقاضا تھا وہ اس طرح پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو حقیقت میں یہاں پر جو معیت اور سنگت مراد ہے وہ فکری اور نظریاتی معیت ہے کہ اے ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ اور اعتقادی، نظریاتی اور فکری طور پر تم صادقین کی فکر کا ساتھ دو، صادقین کے نظریات کے ساتھ رہو، صادقین کے عقائد کے ساتھ رہو، تمہاری سوچ ان کے نظریات کے ہمراہ رہے۔ تو اس بنیاد پر جو حکم دیا گیا، تو اب ایک شخص مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور وہ مشرق والا مغرب والے کے نظریے کا حامی ہے اور اس کو مکمل فالو کرتا ہے، تو اب اتنے فاصلے کے باوجود کہا جائے گا کہ یہ آپس میں ایک ہیں، اور یہ جو مشرق والا ہے یہ مغرب والے کے ساتھ ہے، یا مغرب والا مشرق والے کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی 15ویں صدی والا پہلی صدی والوں کے نظریہ کے ساتھ ہے۔ تو اس بنیاد پر قرآن مجید برہان رشید میں جو ہمیں حکم دیا گیا کہ ایمان والو پرہیزگار بن جاؤ اور صادقین کے ساتھ رہو، اس بنیاد پر آج بھی ہمیں وہ معیت اللہ کے فضل سے میسر ہے کہ صفہ پر بیٹھ کر جو نظریات صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، ہم 15ویں صدی میں بھی ان نظریات کی اقتدا کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہی وہ معیت کا تقاضا ہے جو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایمان اور تقوی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ تم صادقین کے نظریات، ان کے معتقدات، ان کے افکار کے ہمراہ رہو۔ اگر جدا ہو جاؤ گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ گے اور پھر ہلاکت ہوگی۔ عافیت، سلامتی دنیا میں آخرت میں اسی میں ہے کہ تم اپنے صادقین کو پہچانو اور صادقین کے افکار کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرو۔ برصغیر پاک و ہند میں جن جلیل القدر شخصیات کی وجہ سے دین پہنچا وہ اللہ کے برگزیدہ اولیاء ہیں کہ جنہوں نے اپنی کوششوں سے برصغیر کو بقائے نور بنایا۔ ان شخصیات میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام گرامی بڑا ممتاز اور واضح حیثیت رکھتا ہے کہ آپ نے اپنی شبانہ روز کوششوں سے برصغیر کے اندھیرے ختم کیے، یہاں پر توحید کی عقیدہ کی تخم ریزی کی، یہاں پر اپنی کوشش اور محنت سے دلوں کی بنجر زمینوں کو آباد کیا، اور پھر اپنی زندگی میں بھرپور کردار کے ساتھ یہ جو افکار اسلامیہ کی فصل تھی اس کو آپ نے اپنے نظریات اور کوشش کا پانی دے کر پروان چڑھایا، جس کے نتیجے میں آج تک برصغیر میں اسلام کی روشنی ہر طرف نظر آ رہی ہے اور اسلام کے جھنڈے ہر طرف لہرا رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر کہ ہم جن کے شجر سایہ کے سائے میں بیٹھے ہیں اور جن کی بنائی ہوئی ڈھال کے نیچے ہم اپنا سر چھپاتے ہیں اور جن کے افکار کی کھیتی سے ہم پھل کھاتے ہیں، ہم ان کی شخصیت کو سلام بھی کرتے ہیں، ان کے ممنون ہیں کہ ان کی کوششوں نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے اور ان کے ذریعے سے ہم تک یہ نور پہنچا ہے۔ اس واسطے صفر المظفر کے مہینہ میں ہم بطور خاص حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شخصیات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ تینوں شخصیات کے ایام وصال اسی مقدس مہینہ میں موجود ہیں۔ اور آج کا جمعۃ المبارک جو ہے یہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کے لحاظ سے ہے، آپ کی خدمات دینیہ اور برصغیر پر جو آپ کے احسانات ہیں ان کے لحاظ سے ہی شاعر مشرق نے یہ کہا تھا، سید حجویر مخدوم امم مرکدے او پیر سنجر را حرم، کہ جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تو زندہ تھے، اس وقت
درس دے رہے تھے، واز کر رہے تھے، لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے تھے۔ اقبال کہتے ہیں بعد از وصال بھی ان کا فیض جاری ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے عظیم لوگوں کے لیے آپ کی قبر مبارک حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ یعنی یہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ مرقد او پیر سنجر را حرم، پیر سنجر سے مراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری وہ ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو بھی رب ذوالجلال نے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کا ایسا فیض دیا ہے، اور ان کے دل میں اتنا ادب اور احترام تھا کہ وہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر اتنے عقیدت اور احترام سے حاضر ہوئے اور انہوں نے فیض پایا۔ بطور خاص بر صغیر اور پنجاب کا ذکر کرتے ہوئے شاعر مشرق نے کہا، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ما از مہر او تابندہ گشت، کہ پنجاب کی مٹی داتا گنج بخش اجمیری کے نام سے زندہ ہو گئی ہے، یعنی اس زمین کو زندگی ملی ہے تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری کی کوششوں سے ملی ہے۔ صبح ما از مہر او تابندہ گشت، بر صغیر کی صبح میں جو روشنی ہوئی ہے تو وہ داتا صاحب کے سورج کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صبح ما از مہر او، ہماری صبح ان کے سورج کی وجہ سے، تابندہ گشت وہ تابندہ ہوئی، روشنی ملی، تو اسی بنیاد پر جن کو نور حاصل ہے، روشنی حاصل ہے، وہ اس سورج کی کرنوں کو سلام کرتے ہیں اور ممنون بھی کرتے ہیں کہ ادھر ماہ مدینہ سے روشنی حاصل کرتے رہے اور ادھر بر صغیر میں اس روشنی کو تقسیم کرتے رہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف، جو بطور خود ایک مرشد کی حیثیت رکھتی ہے اور اس سے آج بھی لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے، بڑے بڑے مشائخ اس کو اپنے وظیفے کا حصہ سمجھتے ہیں، اور حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کشف المحجوب کے ذریعے سے آج بھی معاشرے کی کئی ناہمواریوں کا علاج ہے، اور آج بھی آپ کی تعلیمات کے ذریعے سے معاشرے میں اسلامی اقدار کو روشن اور بلند کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میرے سامنے کشف المحجوب کا فارسی نسخہ ہے، جس زبان میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوغات تیار کی، اگرچہ آگے اس کی تقریباً بہت سی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، لیکن اصل جو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت کی لغت اور زبان تھی، اس میں جو آپ نے تحریر کیا، اسی سے چند اقتباسات حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات کے لحاظ سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ یہ بھی جانیں کہ اللہ کے ایک ولی کا علمی دسترخوان کیسے ہوتا ہے، اور ان کی علمی سوغات کی لذت کیا ہوتی ہے، اور ان کی روحانیت کے کتنے اونچے درجات ہیں، اور کتنا وسیع ان کا مطالعہ ہے، کتنی بلند ان کی سوچ ہے، اور کتنے پختہ ان کے نظریات ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقتباسات، آپ کی تحریروں کے حوالے دیتے وقت یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالی ہمارے ان اسلاف سے ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت کے علم کو سیر ہو کے اس مائع صافی سے پانی پیا ہے، اور آگے دور دور تک اپنے فیض کے چشمے امت کے لیے رواں دواں فرمائے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند باتیں بطور خاص آج ہماری گفتگو کا حصہ ہے، جس میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہر جہت سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہر جہت میں وہ ہمیں ہماری نیت کی اصلاح کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ ایسا نظام میں حیات پیش کر رہے ہیں کہ جس میں بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کتنا دیندار ہو سکتا ہے اور کس انداز میں اپنی دنیا کو دین میں بدل سکتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارا دنیا کے لحاظ سے جو تصور ہے تو کھانا پینا یہ ایک ہماری بنیادی حاجت ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کو بظاہر دنیا کا رنگ دیا جاتا ہے تو دنیا سمجھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کھاتے پیتے وقت تصور بھی دنیا کا رکھتے ہیں کہ اس سے میری بھوک دور ہو جائے گی،
اس سے میرے ٹیسٹ بڈز خوش ہو جائیں گے، میری اشتہا اور جو چاہت تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا اونچا نصاب زندگی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ایسے امور تو اپنی جگہ رہ گئے۔ داتا صاحب اپنے مریدوں کی یوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کھانا کھانا ہے تو کھانا بھی دنیا کی نیت سے نہیں، کھانا بھی دین کی نیت سے کھانا ہے، تاکہ اس کھانے کے اندر بھی دینی رنگ غالب رہے اور اس کھانے میں بھی پتہ چلے کہ ایک عام انسان کا کھانے کا انداز اور ہوتا ہے اور اللہ والے کے کھانے کا انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، عالم از برائے خوردن باید و یکی را خوردن از برائے عبادت کردن بسیار فرق باشد میانے این و آن۔ کہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں، یکی را عالم از برائے خوردن باید و یکی را خوردن از برائے عبادت کردن، کہ ایک شخص ایسا ہے جو کھاتا پیتا ہے، کس لیے؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اور دوسرا کون ہے؟ فرمایا کھاتا پیتا ہے برائے عبادت کردن، عبادت کرنے کے لیے۔ یہ مشہور قول ہے صوفیاء کا، کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی بندگی کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک تو نماز پڑھنا، دوسرا روٹی کھانا۔ تو کہا گیا روٹی کھانا کون سی بندگی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ روٹی اس لیے کہ میں عبادت کر سکوں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ اس میں فرماتے ہیں جو ہماری سوچ ہے اور ہم سے تعلق رکھنے والی کی سوچ ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ یکیرا خوردن از برائے عبادت کردن، ہمارا طبقہ وہ ہے جو اس لیے کھاتا ہے کہ کھاؤں گا تو عبادت کر سکوں گا۔ فرماتے ہیں بسیار فرق باشد میانے این و آن، جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کھاتا ہے اس میں اور جو عبادت کرنے کے لیے کھاتا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔ اب وہ کھا رہا ہے، یقیناً لقمہ حلال ہی کھا رہا ہے، مگر پھر بھی اس کے سامنے اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کے سامنے اپنی بدنی افزائش ہے، جسمانی افزائش ہے اور اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ مگر داتا صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک کھاتے وقت، لقمہ توڑتے وقت، منہ میں ڈالتے وقت جسمانی افزائش کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ روحانی افزائش کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ میرے نزدیک کھاتے وقت اپنی خواہش کو پوری کرنے کا اہتمام نہیں ہونا چاہیے بلکہ عبادت میں عبادت کر کے رب کو راضی کرنے کی نیت جو وہ سامنے ہونی چاہیے۔ اب لقمہ دونوں توڑ رہے ہیں، ایک اپنے آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے، دوسرا کھانا کھا کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب بھوک تو دونوں کی اتر جائے گی، بھوک دونوں کی نہیں رہے گی، جسم دونوں کا اس غذائیت سے فائدہ پائے گا، مگر نیت نے زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا ہے۔ جو کھا رہا ہے محض کھانے کے لیے، محض خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کے کھانے میں اسے کوئی اجر نہیں مل رہا، اور جو کھا رہا ہے حالانکہ وہ بھی وہی لقمے توڑ کے اپنے ہی منہ میں ڈال رہا ہے، مگر چونکہ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ کھاؤں گا تو جسم میں طاقت آئے گی، یہ طاقت ہوگی تو امر بالمعروف کروں گا، نہی عن المنکر کروں گا، رب کے دربار میں قیام کروں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کروں گا۔ اب اس کے بغیر چونکہ میرے بدن میں کمزوری آ جائے گی تو مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تو فرمایا یہ وہ ادا ہے کہ جس میں دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی۔ اب وہ جو اس نے گندم کی روٹی کھائی ہے اس نیت سے کہ میں بندگی کر سکوں، ایسا نہیں ہوگا کہ جسم کو طاقت نہ پہنچے، جسم کو طاقت ضرور پہنچے گی، مگر طاقت والا فلسفہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل میں وہ فلسفہ جو عبادت والا ہے وہ اولین حیثیت رکھتا ہے۔ اس بیس پر داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مثال دے کر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی نیت دین کی رکھنی چاہیے، دنیا کے کاموں میں بھی دنیاوی سوچ کو کنڈم کر کے دین کی سوچ غالب رکھنی چاہیے۔ اس واسطے جب محض دین کا کام ہو رہا ہوگا پھر بھی ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اور جب دنیا کا کام ہو رہا ہوگا
دین کے پیش نظر اور دین کی نیت سے، تو اب بھی اللہ کے دربار میں ہماری غیر حاضری نہیں ہوگی، اب دکان پہ بیٹھے ہوئے بھی حاضری رب کے دربار میں لگ جائے گی، اب کھانا کھاتے وقت بھی حاضری اللہ کے دربار میں لگ جائے گی۔ یہ اپنی سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی نیت کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب بظاہر کھانا کھانا کتنا دنیاوی کام ہے، لیکن داتا صاحب کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کو بھی دین کا رنگ دینا چاہیے، اور انسان کے ذہن میں ہو کہ میں 2 وقت کھاتا ہوں یا 3 وقت کھاتا ہوں، میں اپنی سوچ ایسی بنا لے کہ میں اپنے پیٹ کے لیے نہیں کھاتا، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کھاتا ہوں، کہ کھاؤں گا تو پھر مجھ میں طاقت ہوگی، پھر میں دین کا کام کر سکوں گا۔ تو اس بنیاد پر بندے کی دنیا بھی دین میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب اس کے مقابل میں دوسری سوچ ہے کہ جس میں دنیا تو دنیا رہ گئی، اور بعض اوقات بدقسمتی سے بندہ دین میں بھی دنیا کی سوچ لے آتا ہے کہ دینی کام کرنے جا رہا ہے مگر سوچ دنیا کی غالب آ گئی، تو اب کتنا خسارہ ہوگا، کتنی ہلاکت ہوگی، کتنی محرومی ہوگی۔ ایسی نیکی ہے نیکی، مگر کی جب دنیا کے لیے جا رہی ہے تو پھر اس کا رزلٹ کبھی ثواب کی کمی بھی ہوگا کہ ثواب گھٹ جائے گا، اور کبھی ثواب مٹ جائے گا، ملے گا ہی نہیں، اور کبھی ثواب کی جگہ عذاب ہوگا کہ اس نے دین کا کام کیا دنیا کے لیے، اور وہ جب نیت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو بندے کے لیے وبال جان بن گیا۔ اس واسطے یہ قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آداب سکھانے کی تحریک چلاتے رہے، اور دنیا کو متوجہ کیا کہ ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کو مقدم رکھنا چاہیے۔ یہ ایسا نسبت کا انداز ہے کہ جس کی وجہ سے دین کے کام تو دین کے کام رہ گئے، دنیا کے کاموں میں بھی اللہ دین کے کاموں جیسا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کی وجہ سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور انسان پھر مہلکات کا شکار ہو جاتا ہے، آپ نے بطور خاص گفتگو کے آداب بیان کیے اور سکوت اور خاموشی کی فضیلت بیان کی۔ اب دیکھو، بندہ کلمہ کفریہ بولتا ہے تو جب تک چپ ہوگا کیسے اس کی زبان کفر کرے گی؟ معاذ اللہ، بولے گا تو پھر یہ زبان پھسل جائے گی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب معراج کی رات جہنم کو دیکھا تو اکثر زبانوں کے کٹے ہوئے لوگ وہاں موجود تھے۔ تو زبان کا استعمال توہین رسالت کر جاتا ہے معاذ اللہ، اور بے احتیاطی زبان سے ہوتی ہے تو بندہ مباح دم ہو جاتا ہے، بے زبانی زبان سے ہوتی ہے تو وہ انسان واجب القتل ہو جاتا ہے، بے احتیاطی زبان سے ہوتی ہے اور انسان معاذ اللہ ازلی بدبختی کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس واسطے ہمارے ان اکابر کا یہ حکم ہے کہ سوچنا ہے، سوچ کے بولنا ہے، اور پھر وہ موضوعات کہ جہاں بڑی ہی نزاکت ہے اور بڑے حساس موضوعات ہیں وہاں پر تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، چپ رہو، اس میں عافیت ہے۔ آج کتنا ہمارے معاشرے کے اندر فتنہ پھیل چکا ہے، بھنگی چرسی قسم کے لوگ ٹی وی سکرینوں پر ناموس رسالت جیسے اہم مسئلے پر اپنی زبان درازی کرتے ہیں، اور یہ فتنوں کا باعث فساد اور اس طرح کی چیزیں آگے پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ جو بات ہے، زبان سے بات، اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں گفتار چوں خمرس، بولنا شراب کی طرح ہے۔ گفتار چوں خمرس یعنی زبان کو جو بولنے کی عادت ہے، زبان چاہتی ہے کہ میں بولتی رہوں، یہ کیسی عادت ہے؟ یعنی عام زبانوں کے لحاظ سے فرماتے ہیں گفتار چوں خمرست کہ عقل را مست کند، بولنا شراب کی طرح ہے کہ بندے کی عقل کو مست کر دیتا ہے۔ بولنا شراب کی طرح ہے، بندے کی عقل کو مست کر دیتا ہے۔ وہ مرد چو اندر شرب آفتاب ہرگز بیرون نہ تواند، اور جو بندہ شرابی بن جائے اسے شراب چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے، وہ پھر باہر نہیں آ سکتا۔ بہت بڑی کسی کی قسمت ہو تو تائب ہو جائے، ورنہ ایک بار چھوڑے گا پھر توبہ کا روزہ توڑ دے گا، اور بڑی مشکل سے کوئی پکی توبہ کر سکے گا۔
تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ چونکہ نباز ہیں اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں سے ایک سے بندہ نفرت کرتا ہے لیکن اس کے برابر کی دوسری چیز سے نفرت نہیں کرتا. ایک کو بڑا حرام سمجھتا ہے اور دوسری طرح کی حرام ہے، اس کو مانوس بنا لیتا ہے کہ یہ کوئی جرم نہیں ہے. تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جو بندہ سوچے بغیر گفتگو کرتا ہے، جو بندہ گفتگو میں مذاق اڑاتا ہے، جو گفتگو کے اندر تضحیک امیزی کرتا ہے، جو انسان باتونی ہے، اب اس کی زبان کا بات کی طرف راغب ہونا یوں ہے جیسے شرابی کا شراب کی طرف راغب ہونا ہے. جیسے شرابی کو شراب پیے بغیر چین نہیں آتا، اس کی بری عادت ایسی بن چکی ہے، ایسی جو زبان سے بے احتیاطی کرتا ہے، بے لگامی کرتا ہے، باتونی بن جاتا ہے. تو یہ ایک شراب کا نشہ اس زبان کو ہوتا ہے، وہ چپ نہیں کرتی، وہ بولتی رہتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں کس کے بارے میں بول رہی ہوں، میری زبان سے لفظ، مجھ سے لفظ کس کے بارے میں نکل رہے ہیں. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے اقوام کے یہ بات واضح کی کہ مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ شراب حرام ہے اور شراب کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو زبان کی بے احتیاطی بھی اسی زمرے کی ہے. اور جیسے انسان کو شراب پینے کی بدقسمتی سے عادت پڑ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ بے چین ہوتا ہے، جب تک نہیں ملتی وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہے. اور ایسے ہی جس کی زبان بکواس کرنے والی ہے اور جس کی زبان لہو و لعب کرنے والی ہے اور جس کی زبان حق کے ساتھ معاذ اللہ استہزاء کرنے والی ہے، وہ جب تک کچھ کہہ نہ لے اس کی بات زبان کو چین نہیں آتا. تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میری یہ دعوت ہے جیسے شراب سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہو ایسے ہی زبان کو بغیر مقصد بولنے سے بھی دور رکھو، یہ خطرناک بڑی ہے، اس سے آگے بڑے فتنوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور اس کو لگام دے کے چپ رکھنا یہ بھی ایک جہاد ہے. جیسے ایک شخص معاذ اللہ شرابی بن چکا تھا اور پھر اس نے توبہ کی اور بار بار جب شراب کا خیال آیا اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا یہاں تک کہ توبہ کئی سالوں تک برقرار رہی اور ایسے ہی پھر توبہ کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. تو اسے مجاہد کہا جائے گا کہ اس کے اعصاب بڑے مضبوط تھے، اس نے توبہ کی تو پھر شکست نہیں کھائی اور اپنی توبہ پر اس نے پہرا دیا. اور ایسے ہی جو شخص اپنی زبان کو سمجھا لے، اسے حق کے خلاف بولنے سے روکے اور اس کو لہو و لعب اور استہزاء سے باز رکھنے کا عہد کرے اور پھر ہمیشہ چپ رہے، صرف ضرورت کے پیش نظر بولے، حق بات اپنی زبان سے کرے، اس کے علاوہ احتیاط سے اپنی زبان کو وہ سنبھال کے رکھے. تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا پیغام یہ ہے کہ یہ چھوٹا انسان نہیں، یہ بہت بڑا مجاہد ہے کہ جس نے فتنہ باز عضو کو فتنہ پھیلانے سے روک کر اسے حق کی حمایت میں ہمیشہ کے لیے استعمال کیا ہے. آج ہر انسان الا ماشاءاللہ یہ سمجھتا ہے میری اپنی زبان ہے، میں چاہوں جیسے اس کو استعمال کروں. تو داتا صاحب کہتے ہیں زبان اپنی ہے مگر اس کے پہلو دو ہیں، ایک ہے اس کا پہلو زمزم والا اور دوسرا اس کا پہلو شراب والا. اس کا زمزم والا پہلو برقرار رکھو مگر اس کے شرابی بن جانے والا پہلو جو ہے اس کو ختم کر دو، کیونکہ اس کو جب عادت پڑ جائے گی تو جب تک یہ بے احتیاطی نہیں کرے گی اس کو چین نہیں آئے گا. تو آج کس قدر بے احتیاطیوں کا زمانہ ہے، یعنی وہ موضوعات جہاں علماء کرام جن کی زندگیاں بسر ہو گئی ہوں وہ بھی بولتے ہوئے جھجک محسوس کرتے ہیں، ہزار بار سوچتے ہیں اور پھر بولتے ہیں. ان موضوعات پر وہ لوگ جن کو اسلامی تعلیمات کی الگ واقعی پتہ نہیں وہ بے دھڑک بولتے جا رہے ہیں اور بالکل اس انداز میں فتویٰ زنی اور اس انداز میں رائے زنی کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے حقیقی تعلیمات کو جاننے والے بھی اور عامت الناس بھی بیزار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کیسا میڈیا ہے، یہ کیسا دور ہے، کتنی بے احتیاطی کی جا رہی ہے. تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات نے واضح کیا کہ انسان سمجھتا نہیں، شراب سے نفرت کرتا ہے مگر یاوا گوئی سے نفرت نہیں کرتا. تو داتا صاحب نے کہا جیسے شراب ہے ایسے ہی یاوا گوئی ہے، بلکہ کبھی زبان اس سے کہیں آگے گزر جائے گی کہ وہ اگر اس نے معذلہ شراب کو حرام سمجھتے ہوئے شراب پی لی تو مجرم ہوا، فاسق و فاجر بنا، جہنمی بنا، مگر دائمی کافر تو نہیں بنا کیونکہ اسے حرام سمجھتا ہے. اس نے آیات قرآن کا انکار نہیں کیا اور ادھر زبان
زبان چلے گی تو یہ منکر بن جائے گی، یہ کفر کر جائے گی، یہ جا کے آگے ایسے لفظ بولے گی جس سے مٹنے سے پہلے بندہ دین سے نکل جائے گا، اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اس زبان کو سنبھال کے رکھو، اسے بے احتیاط نہ ہونے دو، اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم کی غالب آبادی ان لوگوں کی پائی ہے جو زبان کے جرم کی وجہ سے جہنمی بن گئے تھے۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اس بات کو واضح کیا، چون اہل طریقت را معلوم شد کہ گفتار آفت است۔ جب اہل طریقت کو، اولیاء کرام کو یہ پتا ہے کہ بولنا ایک آفت ہے، سخن بجز ضرورت نہ گفتن، یہ ضرورت کے بغیر نہیں بولتے، صرف ضرورت کے وقت بولتے ہیں، کیونکہ وقت کی بات ہے، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں نہ بولنے تو سب کچھ لٹ جاتا، وہاں بولنا لازم ہو جاتا۔ اب وہاں بھی کوئی چپ کا روزہ رکھے تو شریعت نے اس کو گونگا شیطان کہہ دیا۔ وقت تھا بولنے کا، اس وقت چپ کر گئے، وقت تھا حق بات بتانے کا، اس وقت اگر زبان کو روک لیا کہ نہیں بولنا صحیح نہیں، تو اب یہ دوسرا رخ اختیار کر جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ شخص گونگا شیطان ہوگا قیامت کے دن، اس کو یہ کہا جائے گا کہ جس کو پتا ہے کہ حق بات یہ ہے مگر ڈرتے ہوئے حق بولتا نہیں، لوگوں کو حق بتاتا نہیں اور لوگوں کے سامنے حق واضح نہیں کرتا، اب اس پر مواخذہ ہوگا۔ تو صوفیاء کرام نے یہ واضح کیا، فرمایا بولتے ہیں سخن جز بضرورت نہ گفتن، ضرورت کے بغیر نہیں بولتے، جب ضرورت ہے تو بولتے ہیں، یہ نہیں کہ ضرورت کی وقت بھی چپ سرکار بنتے ہیں، نہیں، ضرورت کے وقت ضرور بولتے ہیں، اور جو ضرورت نہیں اس وقت وہ خاموش رہتے ہیں، اس واسطے کی زبان کی احتیاط ہے، حفاظت اس کی ضروری ہے، اور حفاظت چپ میں بطور خود بطور خیش ہوتی رہے گی، اور اس میں آفت نہیں ہوگی، آگے فتنہ نہیں ہوگا۔ اور اس وقت ضرورت ہے کسی بات کو علل اعلان بیان کرنے کی، جب کوئی نابینا ہے اور سامنے کنواں موجود ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ اگلا قدم اس کا کنویں میں جا گرے گا، تو اب تو حق ہے کہ تم بولو، تو اپنی زبان کو استعمال کرو، اپنی زبان سے اس کو پیغام دو کہ تجھے نظر نہیں آ رہا سامنے تمہارے کنواں ہے، ہٹ جاؤ پیچھے گر جاؤ گے، یہ وقت ہے زبان کے استعمال کا۔ تو اس طرح حلال و حرام کی وضاحت کے لیے زبان کی استعمال کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنی حاجت ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور اس وقت زبان استعمال کرو۔ تم اپنا کاروبار حیات کر رہے ہو، اس وقت اس کا تعارف کروانا ہے، یہ کسب حلال میں جائز ہے۔ تم نے کسی کو سلام کہنا ہے، کسی سے اس کی خیریت پوچھنی ہے، اس طرح کے سارے امور جو ہیں یہ فیلڈ ہے زبان کا۔ اور اس کے علاوہ محض تب خوش طبی کے لیے کہ بندہ زیادہ جھوٹ گھڑ کے بولے تاکہ اگلے ہنستے رہیں، یا اس طرح کی انداز اپنائے جس کی وجہ سے محض گپ شپ جو اس لیے ہے تاکہ موج میں نہ ہو جائے، تو شریعت نے کہا کہ یہ زبان بڑی آفت ہے، یہ چنگاری ہے، یہ ایمان کے خرمن میں آگ لگا دیتی ہے۔ اس واسطے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کو سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کرو، تاکہ کلام کے آداب ذہن میں ہوں گے تو پھر وہاں بولے گی جہاں ضرورت ہے تو بولنے پر لاکھوں ثواب مل جائیں گے، اور جہاں بے احتیاطی ہو سکتی ہے وہاں خاموشی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالی جو تم نے کما رکھا ہے اس کو ضائع نہیں کرے گا، اور کوئی بے ادبی نہیں ہوگی، اور سارا نیکیوں کا خرمن اللہ کے فضل سے محفوظ رہے گا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں جو کلام کے لحاظ سے تدابیر تھیں، ان کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا یہ ان لوگوں کا یہ خیال ہے جو اپنی محفلوں میں بیٹھ کر میرے خلاف بولتے ہیں یا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بولتے ہیں، میری شریعت کے خلاف بولتے ہیں؟ ام یحسبون، کیا یہ سمجھتے ہیں انا لا نسمع کہ ہم نہیں سنتے، سرہم ان کی آہستہ باتوں کو، ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نہیں سنتے؟ رب بلا، کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم سنتے ہیں، جہاں بھی بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں ہم سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، کون کس طرح بول رہا ہے۔ تو پھر عافیت کس میں ہے؟
کہ زبان کو سنبھال کے رکھا جائے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ یہاں تو کوئی نمائندہ موجود نہیں جو رپورٹنگ کرے اور پھر بتائے، تو اللہ فرماتا نمائندوں کے اور محتاج ہیں، میں تو محتاج نہیں ہوں، مجھے پتا ہے سر بھی، اور جو اعلانیہ بولا جا رہا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، سر بھی جانتا ہوں، نجواہم جو سرگوشیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے کان کے ساتھ منہ لگا کے جو باتیں کرتے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ اور فرمایا میں نے نظام عدل کے لیے اپنے رپورٹر بھی رکھے ہوئے ہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، وہ جہاں جہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں دونوں کندھوں پہ میرے رپورٹر موجود ہوتے ہیں، کرامن کاتبین ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ جو بولتے ہیں یہ بڑے الرٹ بیٹھے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں۔ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، میرے یہ فرشتے پاس ہیں ان کے، وہ جہاں بھی میٹنگ کرے یہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر اب ریکارڈ تیار ہو جائے گا، وہ براہ راست بھی سنتا، لیکن اس نے نظام عدل بنایا، کل قیامت کے دن جب کہے گا تم نے فلاں دن فلاں کوٹھی میں فلاں جگہ بیٹھ کے میرے خلاف، میرے نبی علیہ السلام کے خلاف، میرے دین کے خلاف تم نے یہ بات کی تھی، بندہ کہے گا نہیں نہیں میں نے تو کوئی نہیں کی تھی، تو اللہ فرشتوں کو کہے بتاؤ اس کو لفظ کیا تھے، بولا اس نے کیسے تھا، وہ خود جانتا ہے اور اس کے باوجود اس نے یہ نظام بنا رکھا ہے۔ اس واسطے ہماری باتیں حکومتیں لکھواتی ہیں اور اپنے رپورٹر ہر وقت چھوڑے ہوتے ہیں کہ ہر جملہ لکھو، ہر تقریر لکھو، ہر لفظ لکھو، تو ہم کہتے ہیں اس احکم الحاکمین کے نظام سے ڈرو، اس کی طرف سے جو رپورٹنگ ہو رہی ہے تمہاری خرمستیوں کی، تمہارے شر کی، وہ رپورٹنگ، وہ یوم الدین، وہ یوم جزا، وہ قیامت کے دن رب ذوالجلال ہر چیز سامنے رکھ دے گا، اور ہر جملہ لکھا ہوا ہوگا جس میں توہین رسالت ہے، جس میں اللہ کی حدود سے بغاوت ہے، جس میں اللہ کے دین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس واسطے اصل بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، اصل دربار تو وہ دربار ہے۔ اس کے لحاظ سے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم اپنے احوال کی اصلاح کرو اور بولتے وقت یہ سامنے رکھو اس بات کو کہ میرا رب سن رہا ہے، براہ راست سن رہا ہے، اور اس کو نیند نہیں آتی، وہ ہر وقت جاگ رہا ہے، اسے کبھی اونگ نہیں آتی، کبھی اس طرح کی کوئی چیز اس کے قریب نہیں جاتی، اور میں نے اس کے سامنے کل جواب دینا ہے۔ اس بنیاد کو، اس چیز کو عقیدے میں فنکشنل رکھ کے جو بندہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے اسے کل زبان کی آفت تنگ نہیں کرے گی، اور کل زبان کی وجہ سے اس کو جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، اور جو آج بھی احتیاطی کرے گا پھر زبان کے کئی فتنے ہیں، ان کی کئی درجات ہیں، کوئی کچھ وقت کے لیے جائے گا، کوئی دائمی جہنمی بن جائے گا زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اس واسطے کہ یہ زبان ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے ایسا جرم بھی 1 منٹ سے پہلے ہو سکتا ہے جو بندے کو معاذ اللہ دائمی جہنمی بنا دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں چونکہ ہر جہت واضح کی جا رہی ہے، پہلے جو ہم نے اقتباس پیش کیا اس میں روٹی کھانے کے 2 پہلو بیان کیے گئے، ایک ہے روٹی کھانا اپنی خواہش کے لیے، ایک ہے روٹی کھانا کھانا رب کی رضا کے لیے۔ تو کام ایک تھا، اس کی آگے نتائج 2 ہیں، ان کو واضح کیا۔ ایسے ہی زبان کا استعمال، زبان انسان کا عضو ہے، اس کو چلانا جائز ہے، لیکن آگے طریقے 2 ہیں، ایک وہ ہے جس سے روکا گیا کہ ایسی بات کرنے سے چپ بہتر ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ اس زبان کو بولنے کا حکم دیا گیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام کی وادیاں کتنی قریب قریب ہیں، بندہ تھوڑا سا پھسلے تو حرام میں جا گرتا ہے، تھوڑا سا پھسل جائے اسلام سے کفر میں جا گرتا ہے، تو یہ قریب قریب وادیاں ہیں، اور پھر کبھی حلال حرام کا کفر اسلام کا فرق ہے، اور کبھی جو ہے وہ اولا خلاف اولا کا فرق ہے، یعنی اس میں تھوڑا نقصان ہوتا ہے، اور کبھی سنت یا خلاف سنت کا فرق ہے جس میں بھی نقصان تو ہوتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کہ جس سے بندہ جو ہے وہ دین سے محروم ہو جائے۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کرتے کرتے یہاں تک کہ بات اس انداز میں بھی بیان کی کہ لوگ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرتے ہیں، اور جو بالغ ہوتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ شادی کرے۔ تو حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ جو محض دنیا ہے شادی کرنا، اور ہر معاشرہ، ہر کلچر، ہر قوم کے لوگ اس مرحلہ سے گزرتے ہیں، تو داتا صاحب کہنے لگے ہم صوفیوں کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک شادی میں بھی نیت کچھ اور ہونی چاہیے، وہ اوروں کی نیت جو شادی بیاہ میں ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک
وہ نیت نہیں ہونی چاہیے. ہمارے نزدیک نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ رب نے حکم فرمایا ہے فن کی ہوں اے میرے بندو نکاح کرو. میں رب کا آئیڈل مان کے میں اس مرحلہ سے گزر رہا ہوں. اور دوسرے نمبر پر شادی میں یہ نیت کرو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تزوجو تم شادی کرو اکاسرو بکم الامم. کل قیامت کے دن تمہاری وجہ سے میں امتوں پر کثرت پر فخر کروں گا کہ تمہاری شادیاں ہوں گی, تمہاری اولاد ہوگی, پھر امت میری بڑھے گی. اب شادی کے وقت یہ دوسرے نمبر پر نیت ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہوا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے. اور پھر اس میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ شادی کے جو شرعی فوائد ہیں ان میں یہ ہے کہ توالد تناسل ہو, آگے اولاد ہو. اور اولاد کے لحاظ سے داتا صاحب نے بڑا پیارا جملہ لکھا, فرماتے ہیں گروہ گفتن مر اس بات نسل را باید تا فرزند باشد. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شادی اس لیے ہونی چاہیے تاکہ نسل ثابت رہے, سلسلہ آگے جاری رہے. تا فرزند باشد تاکہ میرا بچہ ہو, بیٹا ہو. بچوں فرزند ود اگر پیش از پدر از دنیا بشبد شفیع پدر باشد و اگر پدر پیش از وے شبد دعا گوئے بماند. فرما اگر بیٹا ہوگا تو پہلے اگر بیٹا فوت ہو گیا تو آگے جا کے باپ کی سفارش کرے گا, اور اگر پہلے باپ فوت ہو گیا تو بیٹا باپ کے لیے اصحال اسباب کرتا رہے گا. فرمایا یہ نیت بھی صحیح ہے کہ میں شادی کروں تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی امت بڑھے, اولاد ہو. اور پھر دو ہی صورتیں ہیں, یا والد پہلے فوت ہو جائے گا یا بیٹا پہلے فوت ہو جائے گا. تو داتا صاحب فرماتے ہیں اگر بیٹا پہلے فوت ہو گیا تو اس کا پہلے فوت ہونا اگرچہ باپ کے لیے غم بڑا ہے, مگر شریعت نے کہا نڈھال مت ہو, یہ تمہارے لیے جا کے شفیع بن جائے گا, پہلے جنت کا بندوبست کرے گا, یہ پہلے جا کے تمہارے لیے سامان پیدا کرے گا. اور اگر باپ پہلے چلا گیا بیٹا پیچھے رہ گیا تو فرمایا بیٹا باپ کے لیے دعائیں مانگتا رہے گا, وہ منکر نہیں ہوگا دعاؤں کا کہ اسے اصحال ثواب کا اب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اور وہ دعا کرتا رہے گا. فرمایا یہ نیت بھی اچھی ہے. اور کچھ لوگوں کے لحاظ سے فرمانے لگے کہ وہ شادی کے لیے یہ جہد سامنے رکھتے ہیں گروہ گفتن کہ تزویج مر دفع شہوت را باید, کہ شادی کریں گے تو آنکھ پاک رہے گی, کردار ستھرا رہے گا, کہ شادی کی وجہ سے بندہ محفوظ ہو جائے گا. داتا صاحب کہتے ہیں یہ نیت بھی صحیح ہے کہ وہ شادی اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہا ہے, یا شادی نسل نو کے لیے کر رہا ہے, شادی وصال کے بعد اپنی اولاد کی دعاؤں کے لیے کر رہا ہے, یا شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافے کے لیے کر رہا ہے. یہ ساری نیتیں ان کو ذکر کر کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے ایک نیت کا ذکر بھی کیا. فرمانے لگے پیش از وے اندر خبر است کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مر ام کلثوم را کہ دختر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم است رضی اللہ تعالی عنہا خطبہ کرد از پیدرش علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ وجہہ. علی گفت او بس خردست بس خردست و تو مر وے پیرے. داتا صاحب کہتے ہیں یہ ساری نیتوں سے آگے بھی ایک نیت ہے, اور یہ بطور خاص اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ آج ایک طبقہ رافضیوں کا اس امر کا انکار کرتا جو کشف المحجوب شریف میں داتا صاحب نے شادی والے باب میں جس کو ذکر کیا آداب تزویج کیا ہے, تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رشتہ مانگا. کس کا؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا. وہ حضرت ام کلثوم کون ہے؟ فرمایا وہ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. یہ نکاح ام کلثوم جس کا رافضی انکار کرتے ہیں شیعہ, اور مانے تو کہتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی اور سے بیٹی تھی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نہیں تھی. داتا صاحب کہتے ہیں نکاح ہوا ہے, اور نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیٹی سے ہوا ہے جن کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. کہتے ہیں جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا, خطبہ کر نکاح کا پیغام بھیجا, از پیدرش علی
بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ. علی گفت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ میری وہ بچی چھوٹی عمر کی ہے اور تم بوڑھے ہو چکے ہو. مرانیت آست کہ اورا با برادر زادہ خود خہم عبداللہ بن جعفر خہمداد. میری یہ نیت ہے کہ میں اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کے عقد نکاح میں اپنی یہ بیٹی دوں. وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جو موتا کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے ساتھ میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور تمہارا اور ان کا عمر کا بہت بڑا فرق ہے. یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، جس کو داتا صاحب نے اپنی اس کتاب میں یوں روایت کیا. اب عمر کسے فرستاد، درمیان میں کاسد تھا جو بات چیت کروا رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا، کہا یا ابا الحسن اندر جہاں زنانے بزرگ بسیارن. اس زمانے میں مجھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اندر جہاں زنانے بزرگ بسیارن، بڑی بڑی شان والی عورتیں موجود ہیں. و مراد من از ام کلثوم نہ دفع شہوت است کہ اس بات نسل است. میں جو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا پیغام تمہاری طرف بھیج رہا ہوں تو میں اپنی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں بھیج رہا، دفع شہوت کے لیے. جو پہلے قسموں میں ایک نیت میں نے بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے کسی ایسے مقصد کے لیے میں نے شادی کا پیغام آپ کی طرف نہیں بھیجا کہ دفع شہوت ہو یا اس بات نسل ہو، پر اب میری اولاد پہلے بھی موجود ہے. میں نے کیوں بھیجا؟ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شنیدم، میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، کل نسب و حسبی ینقطع بالموت الا نسبی و حسبی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے مرنے سے سارے سبب ختم ہو جائیں گے اور سارے نسب ختم ہو جائیں گے، مگر بعد از وصال میرا سبب بھی باقی رہے گا، میرے نسب کی شان بھی باقی رہے گی. فرمایا اکنو مرا سبب ہست، مجھے میرے نبی علیہ السلام کا سبب میسر ہے کہ وہ میرا سہارا ہے، اور سہارا انشاءاللہ میرے وصال کے بعد بھی میرے لیے معاشرے میں برقرار رہے گا. کہنے لگے وہ سہارے والی جو فضیلت ہے وہ مجھے میسر ہے، لیکن اکنو مرا سبب ہست بائدم کی نسبت نیز باشد. میں یہ چاہتا ہوں سبب تو میسر ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نسب کی فضیلت بیان کی ہے، تو میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے جو عقد نکاح کی درخواست کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی کی نسبت سے عمر کا شمار بھی سرکار کی بڑی نسبت میں ہو جائے. فرمایا مجھے اور کوئی میرا خیال نہیں ہے، میں اس بیس پر یہ تمہاری طرف پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں جو حدیث شریف میں عظمت بیان ہوئی ہے حسب اور نسب کی اور سبب اور نسب کی، سبب مجھے میسر ہے، میں چاہتا ہوں نسب والی جو نسبت ہے وہ بھی مجھے میسر ہو جائے. یہ میری نیت ہے، اور اس نیت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے اپنی اس نیت کو رکھ رہا ہوں. داتا صاحب جیسا محقق، داتا صاحب جیسا اہل بیت کی محبتوں کا علمبردار، داتا صاحب جیسا صحابہ کرام علیہم رضوان کی عقیدت کا روشن مینار، وہ اپنی اس کتاب کے اندر اس مسئلے کو پوری وضاحت کے ساتھ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کے لحاظ سے بیان کر کے وہ اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اس عشق میں سر فہرست جو چیز ہے وہ اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ ہے، اہل بیت اطہار کی عزت و شان ہے، اور اہل بیت کا جو ذریعہ ہے
اللہ کے دربار تک پہنچنے کا اور اہل بیت اطہار کی نسبت جو فائدہ دیتی ہے اس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر کے لیے حضرت ام کلثوم والی نسبت کو اپنے لیے مشکل کشائی کا بیس سمجھتے ہیں تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مشکل کشائی کا عالم کیا ہوگا۔ روافض آج جو وہاں پر آ کے دھومے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، آگ جلا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے گزشتہ سال بھی پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا تھا اور ابھی بھی ہماری قراردادیں جو شائع ہوئیں 2 پروگراموں میں، گورنر ہاؤس کے سامنے جو ریلی تھی اور سیمینار کی، اس میں بھی ہم نے ان چیزوں کو رکھا جو پریس میں باقاعدہ آیا کہ ایسے بدعقیدہ لوگ جو داتا گنج بخش اجمیری کی دہلیز پہ لا کر دھومے جلا کے بیٹھے ہیں، آگے لگا کے بیٹھے ہیں اور رافضی ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کا داتا صاحب کے مزار پر حاضری سے تعلق کیا ہے؟ داتا صاحب تو اس عقیدے والے ہیں، انہوں نے واضح لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نیت دیکھی فرمایا ٹھیک ہے بچی میری چھوٹی ہے، عمر تمہاری عمر بڑی ہے، مگر نسبت تمہاری سچی ہے اور محبت تمہاری سچی ہے، اس واسطے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ تو یہ قبضہ گروپ ہے، خواہ وہ وہاں پر لال شہباز کلندر کا مزار ہو یا داتا گنج بخش، ہمیں جان بین سے اہل سنت پر تیر مارنے والے یہ رافضی اور خارجی ہمارے مسلک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارا تسلسل ہے۔ اب داتا صاحب کی یا تو یہ کتاب نہ ہوتی جو تسلسل سے ثابت ہے، تو جو ان کے نظریات ہیں ان کے حامیوں کا، نظریات کے وارثوں کا داتا صاحب سے تعلق ہے۔ اب داتا صاحب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب ایسے بد کردار لوگ اور داتا صاحب کی تعلیم کے باغی لوگ وہاں جا کے دھومے لگائیں اور بھنگیں گھوٹیں، تو داتا صاحب کے لیے تو باعث اذیت ہے۔ اس لیے ہم نے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے ایسے لوگوں کے داخلے اور حاضری پر پابندی کے لحاظ سے اور مزارات کو بھنگیوں اور چرسیوں سے پاک کرنے کے لحاظ سے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اس تاریخ میں بھی کامیابی عطا فرمائی ہے، کافی حد تک اس پہ کنٹرول ہوا اور انشاءاللہ آگے باقی کام مزید ہوگا۔ اب یہاں پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا، یہ جو ان کی براہ راست زبان لینگویج فارسی ہے اس میں فرمانے لگے نسبت نیز باشد تا بہر دو طرف مطابت وے محکم گردانی دا، حضرت عمر کہنے لگے دونوں طرف سے پھر مجھے عظمت مل جائے گی، وہ سبب والا بھی پہلو ہے پھر نسب والا پہلو بھی مل جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے داتا صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کلثوم را بعمر داد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو دے دیا۔ علی رضی اللہ عنہ ام کلثوم را بعمر داد، دوسرا دھڑا اس پر مناظرے کر رہا ہے اور خود ان کی کتابوں میں بھی بات لکھی ہوئی ہے، وہ گوجرا والی تقریر میں بھی ہم نے واضح کیا تھا، لیکن وہ منکر ہیں، وہ اس نام کی صاحبزادی سے منکر ہیں، ہے ہی نہیں، اور پھر آگے کہتے اگر ہے تو وہ کسی اور بیوی سے حضرت علی کی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں تھی۔ تو ہم ان لوگوں کی بات مانیں یا داتا صاحب کی بات مانیں؟ یہ داتا صاحب نے لکھا، ہماری دیگر جو کتابیں وہ اپنی جگہ، تو داتا صاحب نے لکھا کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں جو حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوئی، اس لیے بھی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فاطمہ تھیں وہ مگر کوئی اور فاطمہ تھیں، نہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئی، وہ فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وضاحت پر ان کا رشتہ حضرت عمر کو دے دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وزید بن عمر از وے بیامات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے اگرچہ عمر کا فرق بڑا تھا مگر
اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ حضرت زید جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں وہ حضرت عمر کی کسی اور بیوی سے نہیں، وہ حضرت ام کلثوم سے پیدا ہوئے ہیں۔ وزید بن عمر، حضرت زید بن عمر، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ ان ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ تو جو ان کے ذہن میں نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مضبوط طرح کی نسبت کا وہ ایک اچھا خیال تھا، نیت تھی، رب ذوالجلال نے اس کو آگے ولد صالح کے لحاظ سے بھی ایک عظمت عطا فرمائی۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح اور شادی کی نسبتوں کو بیان کرتے ہوئے یہاں بھی اپنے عقیدے کو واضح کرنا لازم سمجھا اور اہل سنت کے معتقدات کو واضح کیا، اور یہ وہ ہے کہ جو چیز کسی لحاظ سے بھی کسی مسئلے کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہو، اگرچہ براہ راست موضوع نہ ہو لیکن عقیدے کی بات ضرور ہو، اس کو لے آنا اندر، یہ داتا صاحب کا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ چاہا کہ چونکہ روافض اس بات کا انکار کرتے ہیں اور اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، تو داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا تاکہ قیامت تک کے لیے میرا مسلک کوئی بدل نہ سکے، میرے مسلک کو کوئی بیچ نہ سکے، میرے نظریات کا میرا کوئی دشمن وارث نہ بنے، میرے نظریات کے وہی وارث بنے جو میں نے جن کو اپنے نظریات کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر جہاں زکوٰۃ کے آداب کو بیان کیا تو زکوٰۃ کے آداب کو بیان کرتے ہوئے بھی آپ نے ایک عظیم نصاب کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، چونکہ 40واں حصہ زکوٰۃ کا یہ ایک خصوصی نصاب ہے اور دیا جاتا ہے، مگر خواص جو بالکل اللہ کی طرف مائل ہیں، جس طرح کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نصاب زکوٰۃ میں موقف یہ تھا کہ جو بچے سب کچھ دے دو، جو پہلا حکم تھا قل العفو والا، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، جو بچے وہ دے دو۔ تو داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مر شبلی را رحمۃ اللہ علیہ پرسید از زکوٰۃ کے چیمی باید داد۔ حضرت شبلی نعمانی مراد نہیں، وہ پہلے شیخ شبلی، ان سے کسی نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے، مال کی زکوٰۃ کتنی دینی چاہیے؟ گفت، انہوں نے جواب دیا چوں بخل موجود بود، زکوٰۃ اس لحاظ سے دینی چاہیے جس لحاظ سے بندہ بخل کا مریض ہو، بخل کا لیول چیک کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے، یعنی وہ 40واں حصہ وہ تو بڑا جا کے دور آئے گا، یعنی کہ اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ نیچے سے شروع کر رہے ہیں کہ وہ تو ہے ہی کہ 40واں ضرور دیں گے، لیکن 40واں دے کر بھی عام لوگوں کا نصاب اور ہے جو اللہ کا خاص قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور بخل کو، مال کی محبت کو دل سے نکالنا چاہتا ہے، تو شبلی کہنے لگے اسے اپنے بخل کا گریڈ چیک کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ پوچھا گیا وہ کس طرح؟ تو داتا صاحب لکھتے ہیں چوں بخل موجود بود و مال حاصل از 20 درم 5 درم ببایت دا و از ہر 20 دینار نیم دینار بمذہب تو اما بمذہب من یہ چیز ملک نبایت کر تز از مشغلہ زکوٰۃ رستہ باشی۔ کہنے لگے کہ وہاں پر ایک نصاب ہے مال کا 40واں حصہ، اور اس کی شرائط ہم نے وہ جو زکوٰۃ کی کتاب میں دیگر جگہ پہ بیان کی ہوئی ہے۔ شبلی کہنے لگے جہاں تک میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس صورتحال کو تو کیا ہے، اما بمذہب من یہ چیز ملک نبایت کر تا از مشغلہ زکوٰۃ رستہ باشی، کہ کوئی چیز بندے کے ملک میں ہونی نہیں چاہیے تاکہ زکوٰۃ کے مشغلہ کی نوبت ہی نہ آئے، کہ یہ بھی ایک کام کرنا ہے، اسے اس وقت بھی رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسے گننے ہی نہ پڑے کہ مال ہے کتنا، کس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، اسے گننے ہی نہ پڑے کہ میرا ملک کتنا ہے، کتنی چیزیں ہیں، ان کو کاؤنٹ کروں اور پھر زکوٰۃ نکالوں۔ فرمایا ہمارے لیے یہ بھی ایک حجاب بن جائے گا کہ ہم اس طرف توجہ دیں گے تو اس وقت رب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے،
وہ نصاب یقیناً برحق ہے، لیکن اس سے نیچے جا کر کہ ایسا بچے ہی نہ کہ جس کو زکات کے طور پر پھر جس کی زکات دیکھنی پڑے اور جس کی زکات پھر دینی پڑے۔ فرمایا پھر زکات ادائیگی کرنے کا یہ جو ساری صورتحال ہے، اس سے ہی بندے کی جان چھوٹ جائے گی، اس واسطے اس کے پاس کچھ موجود ہی نہیں، جو بچے بندے کے ملک میں کچھ نہ رہے کہ یہ 1000 کا مالک ہے، 10,000 کا مالک ہے، 10 لاکھ کا مالک ہے، رب ملک میں ہونے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ شبلی کا مذہب ہے جو اپنا مذہب لوگوں کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ داتا صاحب نے جب اس کو بیان کیا تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے داتا صاحب کہتے ہیں، حضرت شبلی سے پوچھا گیا، سائل نے کہا، امام تو دریں مسئلہ کیس، تم کس امام کی پیروی کر رہے ہو اس مسئلے میں؟ ساری امت کا وہی موقف ہے، 40واں حصہ زکات باقی رکھنا جائز ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، اور تم بھی کہتے ہو رکھنا باقی جائز ہے، لیکن سب کچھ دے دینا اللہ کے رستے میں، تمہارا اس مذہب میں امام کون ہے کہ جس کو پیش نظر رکھ کے تم یہ فتویٰ دے رہے ہو؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں، جس وقت شبلی رحمہ اللہ تعالی سے یہ پوچھا گیا تو امام کون ہے؟ گفت ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گفت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہر چے داشت بداشت، جو کچھ تھا گھر میں سب کچھ دے دیا، جو کچھ تھا گھر میں سب کو دے دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ گفت ما خلفت لعیالے کا، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ گفت انہوں نے جواب دی اللہ و رسولو، گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ خلوص للہیت تقوی و طہارت کا آخری مرتبہ و مقام بیان کرتے ہوئے جب حضرت شبلی کا حوالہ دیتے ہیں تو حضرت شبلی کی سوچ اس سلسلہ میں جہاں کی جا کے رکتی ہے، اور امت میں جن کی اقتدا کا سوچتی ہے وہ امام برحق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کو رب نے ایسا ہی للہیت دی ہے، ایسا خلوص دیا ہے، اس حد تک خدا رسیدہ ہے اور اتنی مال و دولت سے اپنی سوچ دور جا چکی ہے کہ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اقبال کہتے ہیں، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ و ماہ انجم فروغی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، اے تجھ سے دیدہ ماہ انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس کو پیش کر کے پھر فرمایا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کنن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ایک قصیدہ ذکر کیا، اور اس قصیدے کے اندر یہ لفظ ہیں فما وجبت علی زکات مالی، یہ پہلا مصرع ہے، مجھ پہ مال کی زکات لازمی کبھی نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما وجبت علی زکات مالی وَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى جَوَادِي، جو سخی ہو کبھی اس پہ واجب ہو بھی سکتی ہے، حالانکہ وہ بھی تو سخی ہے کہ جو 40واں حصہ دیں اور پھر باقی میں بھی نفلی دیتے رہیں اور بہت کچھ پاس بھی رکھیں۔ حضرت علی کہنے لگے میرے نزدیک جو سخاوت کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ سخی وہ ہے کہ جس کے پاس بچتا ہی کچھ نہیں جس پہ زکات لگے۔ حل تاجب الزکات علی جوادی، فرمایا کبھی سخی پہ زکات واجب بھی ہو سکتی ہے، اس کے پاس کچھ بچے تو پھر زکات لگے، تو بچتا ہی مجھ پہ کچھ نہیں میرے پاس۔ فما وجبت علی زکات مال، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عربی کا شعر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہوئے فرمایا حضرت علی کہتے ہیں مجھے کبھی بھی مجھ پر زکات مال کی لازم ہی نہیں ہوئی، اس واسطے لازم تب ہو جب مال ہو، اور مال میں پاس نہیں رہنے دیتا، جو کچھ ہوتا اللہ کے راستے میں دے دیتا ہو۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان امور کو اتنی تشریحات کے ساتھ بیان کیا۔ یہ ہمارا نصاب ہے کشف المحجوب شریف، جس کے اندر ان امور کو
ذکر کیا گیا ہے، میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے مسجد کی تعمیر کے سلسلہ میں آج پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں۔ آپ حضرات خصوصی طور پر اس سلسلہ میں دلچسپی لیں اور آئندہ جمعۃ المبارک اس سلسلہ میں تیاری کر کے آئیں، اور اعلان ہوگا اور اس میں آپ اپنی طرف سے عطیات دے کر مسجد کی تعمیر میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں، تاکہ جب تک مسجد قائم رہے، لوگ نمازیں پڑھتے رہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو اجر عظیم ملتا رہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں آپ کو اللہ کی اس توفیق پر، اللہ کے اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے قانون ناموس رسالت 295C کے دفاع کی خاطر اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا واجب القتل ہے، اس کو دلیل و برہان کی روشنی میں ثابت کرنے کے لیے 9 جنوری کو ایوان اقبال لاہور میں تاریخ ساز سیمینار کیا، جس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے، اور ابھی وہ مسلسل مختلف طرق سے وہ سارا نصاب آگے پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی بدھ والے دن، یہ گزشتہ بدھ، آپ میں سے بہت سے لوگ شریک ہوئے ہوں گے، ہم نے کاروان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاہور سے شروع کیا اور غازی ممتاز حسین قادری کی رہائش گاہ تک یہ کاروان پہنچا۔ تقریباً صبح 9 بجے لاہور سے چل کر رات 7 بجے تک یہ کاروان چلتا رہا، تمام شہروں میں استقبال ہوا، لوگ شریک ہوئے، اور اسلام آباد پہنچنے تک وہ ریلی سے ایک ریلا بن چکا تھا، اور اللہ کے فضل سے ہم جو اپنا ہدف رکھتے تھے اس تک پہنچے۔ جب نیشنل ہائی وے کو بند کر دیا گیا اور ہمیں داخل ہونے سے روکا گیا تو ہم نے صرف 10 منٹ کا ٹائم ان لوگوں کو دیا، انتظامیہ کو اگر 10 منٹ میں سڑک کھولو گے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہم خود کھول لیں گے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس شاہراہ کو کھول دیا، اور ہم نیشنل ہائی وے سے کری روڈ سے ہوتے ہوئے پھر ایک جلوس کے ہمراہ، جو وہاں ہمارے ادارہ صراط مستقیم کے احباب کھڑے تھے، غازی کے گھر تک پہنچے، اور تاریخ میں اس تاریخی موقع پر کہ اس غازی کی حمایت میں اور ان کو رہا کروانے کے مطالبہ کے ساتھ یہ تاریخ ساز ریلی اللہ کے فضل سے ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے اتنا بڑا لمبا سفر طے کر کے اس غازی کے ساتھ اپنی حمایت کے اظہار کے لیے نکلی، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں جیل میں ہوں اور پیچھے سارے سو گئے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہر عاشق کا سینہ ان کے ساتھ دھڑک رہا ہے، ہر عاشق کا دل ان کے ساتھ ہے، چونکہ ہمارا اور ان کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے۔ وہ رشتے اور ہیں کہ جو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، پھیکے ہو جاتے ہیں۔ کسی کا برادری کا رشتہ، کسی کا خون کا رشتہ، کسی کا گلی محلے کا رشتہ، کسی کا اپنے یہ جو دنیاوی قوموں کی ہیں کہ فلاں چیمہ ہے، فلاں چٹھا ہے، یہ رشتے یہ سارے بالآخر منہدم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اور غازی ممتاز کا رشتہ یہ نہیں ہے کہ وہ آوان ہیں اور ہم بھی آوان ہوں تو ہم اس لیے ان کے لیے چلیں، وہ ملک ہوں اور ہم میں سے کوئی میں ملک ہوں اس لیے میں جاتا ہوں، یا وہ پنڈی کے ہیں میں بھی پنڈی کا ہوں۔ نہیں، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ وہ ہے جو میدان معاشرے میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اقبال نے کہا تھا، دل با محبوب حجازی بستائم، زین سبب با یک دیگر پہ وستائم۔ ہمارا اور غازی ممتاز کا رشتہ ایک ہے، کیا کہ ہم کا محبوب ہمارا ایک ہے۔ دل با محبوب حجازی بستائم، جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا وہ ہمارے بھی محبوب ہیں، تو ہم کیسے ان کو چھوڑ دیں اور کیسے ان کا نام لینا چھوڑ دیں؟ حکومت کو ہماری مجبوری کا احساس کرنا چاہیے
کہ ہم چپ نہیں رہ سکیں گے. ہم نے وہاں بھی لاہور گورنر ہاؤس کے سامنے بھی اسلام آباد میں بھی یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت یہ سوچ سمجھ کے آگے چلے کہ غازی ممتاز حسین قادری کسی فرد واحد کا نام نہیں، وہ پوری قوم کا نام ہے. پوری قوم ان کے ساتھ ہے، وہ ملت کی آنکھوں کا تارا ہے. اور یہ دل ان کی طرف جو جھکے ہیں یہ خطیبوں کی تقریروں سے نہیں جھکے، یہ اللہ کا فرمان ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا. تو میں دعوت دیتا ہوں جو ابھی اس میں شک میں ہے کہ کام اچھا کیا یا نہیں، تو وہ آیت پڑھے کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. وہ لمحہ جو غازی کے کردار کا لمحہ تھا، اس سے پہلے جو ان سے محبت تھی لوگوں کی، وہ میرٹ بنائے اور اب میرٹ بنائے. اس وقت گنے چنے چند افراد ان کے گھر کے ہوں گے اور آج پوری ملت ان کی آواز بلند کر رہی ہے. تو قرآن کی اس آیت نے بھی ثابت کیا کہ کام اس انسان نے برا نہیں کیا، کام اچھا کیا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہم اب دلوں پر پہرے کیسے لگا سکتے ہیں، ہمارے رب نے دلوں میں پیار پیدا کر دیا ہے اس غازی کی طرف جو دلوں میں پیار ہے. اور یہ دلیل ہے دوسری دلیلوں کے ہمراہ کہ ان کا کردار کتنا بڑا کردار ہے، کتنا عمدہ کردار ہے، کتنا عظیم کردار ہے. اس واسطے ہم نے گلی گلی محلے محلے یہ آواز بلند کرنی ہے کہ غازی ممتاز حسین ہیرو ہیں، اور جو ان کو ہیرو نہ مانے وہ سارے زیرو ہیں. اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا. یہ لوگ جو آج ان کے خلاف سوچ رکھتے ہیں چند مٹھی بھر لوگ، ان کو زندگی بھر شرمندگی رہے گی. اور آج جو ان کی حمایت کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کے سر میدان محشر میں بھی فخر سے بلند رہیں گے. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.